أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آج کا 17واں روزہ 17 رمضان، اور یہ وہ مقدس تاریخی دن ہے کہ سن 2 ہجری جمعہ کے دن 17 رمضان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے صحابہ کرام کی قلیل جماعت، مختصر جماعت، یہ جنگ بدر کے لیے تیار ہو گئی۔ جنگ بدر ایک میدان کا نام ہے جس کا نام بدر بالعامر تھا۔ اس بدر نے اس میدان میں کنواں کھدوایا تھا، اور اسی بدر کے نام سے اس میدان میں جو جنگ ہوئی تو یوں اس کا نام جنگ بدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور مقابلے میں ہزاروں کفار و مشرکین۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہم حق پر ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تم کافروں کی تعداد نہ دیکھو، بلکہ اللہ فرشتوں کے ذریعے 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ اس سے بڑھ کر غیب کی خبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی فرشتے آئے نہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ 3000 یمددکم ربکم ب3,000 کہ اللہ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس نبی سے خدا ہی نہیں چھپا تو خدائی کیا چھپ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اللہ 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب صحابہ کرام نے اپنے نبی کا یہ فرمان سنا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور جب وہ کفار و مشرکین کے سامنے آئے، اللہ فرماتا محبوب تم نے 3000 فرشتوں کی خوشخبری دی اور تمہارے حکم پر انہوں نے لبیک کہا، تو ہم ان صحابہ کرام سے راضی ہو کر ان کی مدد 3000 ہی نہیں بلکہ اس میں اور اضافہ کر کے 5000 فرشتوں کے ذریعے ہم تمہارے غلاموں کی مدد فرمائیں گے۔ لہٰذا جنگ بدر میں 5000 فرشتے نازل ہوئے، اور 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی۔ حالانکہ یہاں پر مدد کو آئے فرشتے، مدد کو فرشتے آئے، مگر اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ پتہ چلا کہ فرشتوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک بندے اولیاء کرام سے اگر کوئی مدد لیتا ہے، اولیاء کرام انبیاء کرام سے مدد جو ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے، وہ بھی من جانب اللہ، اللہ ہی سے مدد کہلاتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کوئی راستہ بھول جاؤ تو یوں ندا دو، آواز لگاؤ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ جب تم یہ کہو گے تو اللہ کسی نہ کسی کو تمہاری مدد پر مامور فرما دے گا۔ تو یہ فرشتوں کی مدد، اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی مدد، یہ بھی من جانب اللہ، اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو جنگ بدر کا وہ معاملہ ہے کہ اس وقت جنگ ہوئی تھی جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جنگ بدر واقع ہو گئی۔ اب باپ نے اسلام لایا، بیٹا محروم ہے، چچا ایمان لایا، بھتیجا محروم ہے، ماما نے ایمان لایا، بھانجا محروم ہے۔ ایسے وقت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تو اب مسلمان ایک طرف کافر، ایسے کافر کہ ایک طرف مسلمانوں میں باپ تھا تو دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا تھا، ایک طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، ایک طرف بھانجا، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ میرا باپ ہے، کہ میرا بیٹا ہے، کہ میرا بھتیجا ہے، کہ میرا ماموں ہے، نہیں، بلکہ ڈٹے رہے، اللہ عز و جل کے رسول کے حکم کے مطابق ڈٹے رہے، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، مسلمانوں کا اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، تو ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کے فتح ہوئے تو کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک مرتبہ باپ اور بیٹا ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن، یہ دونوں بیٹھ کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے باپ بیٹے کی گفتگو ہوتی۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، جنگ بدر جو قائم ہوئی تو اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے اسلام قبول کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، اور جب جنگ ہوئی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہتا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ ہوئی، اس جنگ میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ گئے، 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ گئے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر چونکہ آپ میرے باپ تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ کس کا مزاج ہے؟ کفر کا مزاج ہے۔ ایمان کا مزاج دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا 3 مرتبہ تو نے مجھ کو چھوڑا، مگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا تو میرے رسول کا غدار ہے۔ یہ عشق رسول ہے۔ عشق رسول کا نشہ الگ ہوتا ہے، عشق رسول کا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا رشتہ خون، ایک ہوتا رشتہ ایمان۔ رشتہ خون کبھی رشتہ ایمان پر غالب نہیں آ سکتا، رشتہ خون الگ ہے، لیکن جہاں ایمان کی بات آئی تو ابوبکر صدیق فرماتے بیٹا اگر تو آتا نا تو میں تجھے قتل کر دیتا، میں نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، بلکہ دیکھتا تو میرے رسول کا غدار ہے۔ میرے رسول نے اسلام کا اعلان کیا، تو نے اسلام قبول نہیں کیا، میرے رسول پر ایمان نہیں لایا، تجھ سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ایمان کا مزاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے اس عشق رسول پر، ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی الجود والکرم یا ارحم الراحمین۔ مالک کریم، آج جنگ بدر واقع ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے آج ہم نے جو نماز تراویح پڑھی ہے، اس کا ثواب ہم شہدائے بدر کو نذر کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ شہدائے بدر کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی اسلام کی سچی محبت عطا فرما، جس طرح انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربانی کی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اسلام پر اپنے تن من دن کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے جذبہ جہاد کا واسطہ ہمیں بھی جذبہ جہاد نصیب فرما، ہمیں اسلام و سنیت سے، قرآن سے، اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرما۔ اصحاب بدر کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں، آرزویں، تمنائیں پوری فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔